اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 26 صفر 26۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ ملک سبا کو اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی۔ ان کی قوم اور خود بھی کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال میں اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط ملکہ کے پاس بھیجا، جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ٹہنی کا تلوار بن جانا۔ جنگ بدر کے دن حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں بچا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی دی اور فرمایا، جاؤ اس سے قتال کرتے رہو۔ چنانچہ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہ آپ کے پاس ہی تھی۔ بہقی میں اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اولاد کو نماز کا حکم دینا۔ حضرت صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 برس کی ہو تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں ہجرت کے وقت کی دعا۔ جب مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ منتقل ہونا پڑے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہی دعا پڑھی تھی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ترجمہ، اے میرے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت لوگوں کو نفع پہنچانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کفر و نافرمانی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا چاہنے والوں کے لیے نقصان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دی جائے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 20۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں زنجیر کی لمبائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جمجمہ کنویں کے ارد گرد کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے تو رات ہونے سے پہلے زمین پہنچ جائے گا، اور اگر اس سے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک
لڑکتا رہے گا۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج گوشت کے فوائد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گوشت کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بھرنے سے روکتا ہے، اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔ طب نبوی۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نسائی نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب جاؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ جاؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔